اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ ماننے کو گناہ کہتے ہیں، اور جو گناہگار ہے اس کو ظالم کہتے ہیں، اور جو ظالم ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ٹھکانے نہیں لگتا ہے، کبھی بھی وہ ہدایت نہیں پاتا ہے، ہمیشہ وہ بھٹکتا رہتا ہے، ہمیشہ وہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ وہ بے سکونہ رہتا ہے۔ کون شخص جو گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے والا ہمیشہ ٹینشن کا ہی شکار رہے گا، کبھی بھی وہ سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا ہے۔ سیدھا راستہ یعنی ایسا راستہ جس پر چل کر کے اس کا سر ٹھیک رہے، ایسا راستہ جس پر چل کر کے اس کی آنکھیں ٹھیک رہیں، ایسا راستہ جس پر چل کر کے اس کے کان ٹھیک رہیں، ایسا راستہ جس پر چل کر کے اس کی زبان ٹھیک رہے، اس کے ہاتھ ٹھیک رہیں، اس کا نظام انہضام ٹھیک رہے، اس کے گھٹنے ٹھیک رہیں، اس کے پاؤں ٹھیک رہیں، اس کی کمر ٹھیک رہے، اس کا اندرون ٹھیک رہے، اس کا بیرون ٹھیک رہے۔ یعنی اگر وہ شوہر ہے تو وہ ٹھیک شوہر رہے، اگر وہ باپ ہے تو وہ ٹھیک باپ رہے، اگر وہ دادا ہے تو وہ ٹھیک دادا رہے، اگر وہ پڑوسی ہے تو وہ ٹھیک پڑوسی بن کر رہے، اگر وہ دوست ہے تو وہ ٹھیک دوست بن کر رہے۔ گناہ کرنے والا نہ اچھا دوست بن سکتا ہے، نہ اچھا وہ شوہر بن سکتا ہے، اور نہ اچھا وہ باپ بن سکتا ہے۔ گناہ کرنے والا نہ اچھا وہ پڑوسی بن سکتا ہے، گناہ کرنے والا نہ اچھا وہ بیٹا بن سکتا ہے، گناہ کرنے والا نہ وہ اچھی نیند لے سکتا ہے، نہ وہ کھانے کو صحیح طریقے سے کھا سکتا ہے، گناہ کرنے والا نہ وہ کسی مشروب کا صحیح طریقے سے مزہ لے سکتا ہے، گناہ کرنے والا وہ کبھی بھی کسی حال میں چین میں نہیں رہ سکتا ہے، ہمیشہ بے چین ہی رہے گا، ہمیشہ وہ اجڑا رہے گا، اجڑا رہے گا، ہمیشہ وہ اجڑی وادی کی طرح ہوگا، وہ اجڑے ہوئے گلستان کی طرح ہوگا، وہ ہر وقت ٹوٹا ہوا ہوگا، وہ ہر وقت بکھرا ہوا ہوگا، وہ ہر وقت دکھی میں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے۔ گناہ کرنے والا کبھی بھی ٹھکانے نہیں لگ سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہم گناہوں کو چھوڑیں۔ ہمارے سارے دکھوں کی، ہماری ساری ناکامیوں کی بنیادی وجہ گناہ ہے۔ ہم گناہ چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو جائیں، پھر توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو جائیں، پھر توبہ کر لیں، تو ہم کامیاب بھی ہوں گے، ہم سکھی بھی رہیں گے، ہم سکون میں بھی رہیں گے۔